بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ سنت کے معنی ہے طریقہ یا راستہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ فرمایا یا جو عمل کر کے دکھایا اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، لین دین کرنا اور عبادت کرنا سب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو الفاظ بھی نکلتے ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی۔ سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، یہ تو بھیجی ہوئی وحی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جو سراسر لوگوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل احادیث میں محفوظ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرنا آسان ہے۔ یہ ضروری ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ اہمیت دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم تقریباً 700 مرتبہ آیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ اور اوقات کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سنت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں بار بار تاکید کی گئی ہے، لیکن کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کی تفصیل ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملتی ہے۔ روزے کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن روزہ کب اور کیسے رکھنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے۔ حج کی ادائیگی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے طریقے
اور مناسک مجھ سے سیکھو۔ اس طرح زندگی کے دیگر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہی ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اس کو سمجھ آئیے؟ ہاں جی۔ میں کوشچن کر رہی ہوں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مراد وہ کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی۔ سورۃ النجم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بناتا۔